عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ اور میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ اور جو ولی کو چھوڑ کے کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، قبر میں سوٹے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ جو ولی کو چھوڑ کے کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، قبر میں سوٹے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ اچھا، حضرت کی تقریر آپ کی سمجھ میں آئی، عمل کرنے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں۔ بات تب بنے گی بھائی، ماشاءاللہ۔ اللہ حضور کی توہین کرنے والوں کے سائے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور حضور کی تعظیم کرنے والوں کے سائے میں رکھے۔ ایک مصرع پڑھتا ہوں کہ والضحیٰ اور سورہ رحمان میں موجود ہیں۔ علامہ شوکت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی کوشش ہے، اتنی محنت تو میں نے سمجھا کہ اسد بھائی پورے ہندوستان کے بڑے بڑے مشاعروں کے کنوینر مل کر کے نہیں کرتے۔ اللہ ان کے اس مخلصانہ جذبے کو سلامت رکھے، جو سرکار داتا محبوب شاہ صاحب قبلہ کے اس کی پاکیزہ فضا کو وہ بالکل بے مثال فضا میں تبدیل کرنے کے لیے اپنے گھر آنگن سے زیادہ اس محبت کی فضا کے عروج کو وہ دیکھنا بلا کر کے، اور بہت ہی نصیبے کی ارجمندی بھی ہے کہ ایک ایسی بارگاہ میں وہ خدمت کرتے ہیں جہاں اس زمین پر آپ کو ہر آسمان بھی خدمت کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمارے سروں کو سلامت رکھے اور سرکار داتا محبوب شاہ کی چوکھٹ کو سلامت رکھے۔ آمین کہہ دیں، آمین کہہ دیں۔ یہ فقیروں کی زمین ہے، درویشوں کی زمین ہے۔ ابھی تقریباً 5 دن پہلے سیدی سرکار احسان بابا کی بارگاہ میں تھا کشن گنج، تو فرمایا کہ وہ بہت بڑے بزرگ ہیں جہاں تم جا رہے ہو۔ اسد بھائی، حضور سیدی سرکار عیسیٰ بابا فرمانے لگے بنگال کے بادشاہ ہیں داتا محبوب شاہ صاحب۔ سبحان اللہ۔ مجھے 22-23 سال پہلے عمر قریشی گورکھپوری کا شعر یاد آیا کہ میرے دیار شعر و سخن کے فقیر سے کہنا، گلی غزل کی ہے سونی یہ میر سے کہنا، عمر کو بھی ہو عطا حسن و فکر نعت رسول، گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا۔ عمر کو بھی ہو عطا حسن و فکر نعت رسول، گزر ہو دلی تو۔ اب جن کا تعلق اس شہنشاہ کی دہلیز سے، وہ شعر سنے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کی زبان بولے، دل بولے۔ اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ دل کی آواز سننے والوں کے سب میں آپ اور ہم سب شامل ہو جائیں۔ دیار شعر و سخن کے فقیر سے کہنا، گلی غزل کی ہے سونی یہ میر سے کہنا، عمر کو بھی ہو عطا حسن و فکر نعت رسول، گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا۔ شاعر کہتا ہے میرے لفظوں کو محبت کی گواہی مل جائے، مجھ کو بھی مملکت شیر کی شاہی مل جائے، میں بھی خسرو کی طرح رقص کروں شیر کہوں، کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے۔ میں بھی خسرو کی طرح رقص کروں شیر کہوں، کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے۔ اب اس قبیل کا آخری شعر ان علماء کے قدم کی برکتوں سے پیش کرتا ہوں۔ کسی سے رابطے اتنے شدید ہو گئے ہیں، کسی سے رابطے اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں۔ کسی سے رابطے اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں۔ کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر، جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں، کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر، جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں، جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں۔ حضرات، یہ فقیروں کی جو انجمن ہے نا، اس کے تذکرے آسمان پر ہوتے ہیں۔ ایک فقیر کی ایک بات بتا دوں، 2 سے 3 منٹ لگے گا، پھر ہم ہوں گے، ہمارا دل ہوگا، اور یہ دل کارپیٹ بن جائے گا۔ اسی دل پر چڑھ کر کے ہندوستان کو فتح کرنے والا عظیم شاعر جناب اسد اقبال آپ کے دل تک پہنچ جائیں گے۔ تیار ہیں آپ؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں، تیار ہیں؟ بہت اچھی گفتگو ہوئی حضور مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ، میں نے سمجھا نہیں لیکن آپ کو سمجھتے ہوئے دیکھ کر کے یہ فیصلہ کر لیا۔ دیکھیں، والضحیٰ اور سورہ رحمان میں موجود ہیں۔
ان کے چرچے ہر جگہ قرآن میں موجود ہیں، والضحیٰ اور سورہ رحمان میں موجود ہیں، ان کے چرچے ہر جگہ قرآن میں موجود ہیں۔ اتنی تعریفیں کسی کی شان میں ہوگی کہاں جتنی تعریفیں نبی کی شان میں موجود ہیں؟ اتنی تعریفیں کسی کی شان میں ہوگی کہاں جتنی تعریفیں؟ اب جو نبی سے محبت کرتے ہیں وہ خوش ہو جائے، اور جو نبی سے بغاوت کرتے ہیں ان کی تکلیف میں اضافے کا سبب یہ شعر والضحیٰ اور سورہ رحمان میں موجود ہیں۔ ان کے چرچے ہر جگہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان سے سرکار داتا محبوب شاہ علامہ شوکت صاحب، علامہ کمال احمد صاحب نے مل کر کے انجمن کے تمام تر خوش عقیدہ لوگوں کے تعاون سے ایک بڑی پاکیزہ محفل کے سجانے کے اہتمام و انصرام کے ہر سبجیکٹ کو یاد کر لیا ہے۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بس سنیں آپ، ایک شعر پڑھتا ہوں، والضحیٰ سورہ رحمان میں موجود ہیں۔ دیکھیں بھائی، ان کے چرچے ہر جگہ قرآن میں آواز پہنچی؟ بس ایک آدمی اپنے ہاتھ کو اٹھا کے بتا دے سبحان اللہ کہتے ہوئے، بیٹھے رہے۔ ان کے چرچے ہر جگہ قرآن میں موجود ہیں۔ اتنی تعریفیں کسی کی شان میں ہوگی کہاں جتنی تعریفیں نبی کی شان میں موجود ہیں۔ اور مصطفیٰ کو مردہ کہنے والے پاگل تو نہیں، مصطفیٰ تو عاشقوں کی جان میں موجود ہے۔ مصطفیٰ کو مردہ کہنے والے، رضوان بھائی شعر دیکھیں آپ، بہت بہت شکریہ، زندہ باد۔ مصطفیٰ کو مردہ کہنے والے پاگل تو نہیں، والضحیٰ اور سورہ رحمان میں موجود ہیں۔ ان کے چرچے ہر جگہ قرآن میں موجود ہیں۔ اتنی تعریفیں کسی کی شان میں ہوگی کہاں جتنی تعریفیں نبی کی شان میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو مردہ کہنے والے پاگل تو نہیں، پاگل تو نہیں، پاگل تو نہیں، مصطفیٰ تو عاشقوں کی جان میں موجود ہیں۔ ہے بلند اسلام کا پرچم بڑے ہی شان سے، حضرت شیر خدا میدان میں موجود ہے۔ حضرت شیر خدا میدان میں موجود ہیں۔ یہ فقیر کی چوکھٹ، درویش کی بارگاہ، جہاں بڑے بڑے سلاطین زمانہ جھکے ہوئے۔ ہاں، جب یہ زمین پہ رہتے تھے ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن آج ان کی مزار کی چادریں ان کے گنبد کا بوسہ لے رہے ہیں۔ یہ زمین پر وہاں رہتے تھے جہاں لوگ کچرے پھینکتے ہیں، لیکن آج تن و من عطر کی پاکیزہ شیشیاں ان کی پاکیزہ نالین کے غسالے کے لیے خالی پیٹ رہا کرتے تھے، آج ان کے نام پر کروڑوں روپے کے لنگر میں خرچ ہو رہے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ ان فقیروں کے مراتب سمجھنے کے لیے عقل نہیں توفیق چاہیے، عقل نہیں توفیق۔ ایک بزرگ ہے اسی سلسلے کے جن کا نام ہے شیخ سلیمان توسوی۔ 2 منٹ میں ایک بات، اس کے بعد نعرہ، اجازت ہے؟ ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے شیخ سلیمان توسوی، بڑے عظیم بزرگ۔ ان کے ایک مرید رہا کرتے تھے، سائیوار شریف کے قریب کی بات ہے، سن لیں ٹھہری ہوئی زبان پر۔ تو ایک مرتبہ اتفاق سے ان کے ایک مرید کا 2 سال کا بیٹا غائب ہو گیا۔ کتنے سال کا؟ کم سے کم 2 آدمی بولے بھائی، 2 سال کا بیٹا غائب ہو گیا۔ پیر صاحب کے پاس آگے بولے حضور میرا بیٹا 2 سال کا غائب ہو گیا۔ پیر صاحب نے کہا پریشان مت ہو، اللہ جب چاہے گا آ جائے گا۔ کیا کہا؟ مجھے بولے اللہ جب چاہے گا، اللہ جب چاہے گا، آپ لوگ کہہ بھی دو گے انشاءاللہ، اللہ جب چاہے گا آ جائے گا۔ وہ 5 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، بیٹا نہیں آیا۔ 10 سال کے بعد ان کے پیر بھائی نے کہا کیا ہوا تیرا بیٹا ملا؟ تو بولے کہ پیر صاحب نے دعا کر دی ہے اور کہا ہے اللہ جب چاہے گا۔ 12 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، بچہ نہیں آیا، پریشان۔ ایک صاحب نے کہا کیا ہوا تیرا بیٹا 15 سال پہلے غائب ہوا تھا وہ آ گیا؟ بولے پریشان نہیں ہوں، پیر صاحب نے دعا کر دی اللہ جب چاہے گا۔ آپ بھی بولے اللہ جب چاہے گا، دل سے بولے اللہ جب چاہے گا آ جائے گا۔ بچہ نہیں آیا، 16 17 18 سال ہو گئے۔ آپ کے یہاں بھی کوئی خوشی کی تقریب ہوتی ہے بچوں کی پیدائش کے موقع پر، تو آپ کہتے ہیں نا میرا بیٹا آج 1 سال کا ہو گیا، میرا بیٹا آج 2 سال کا ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں نا میرے گھر میں میرے والد صاحب کا انتقال 1 سال پہلے اسی تاریخ کو ہوا، تو آپ یاد کرتے ہیں نا یوم وصال کو بھی اور یوم پیدائش کو بھی آپ یاد کرتے ہیں۔ ایسے 18 سال کے بعد اس لڑکے کے غائب ہونے کے جب دن آیا تو وہ پیر صاحب کے مرید اپنے گھر میں گئے، تو بیوی رو رہی تھی۔ بولے کیوں رو رہی ہو؟ بولے آج سے 18 سال پہلے اسی تاریخ میں میرا بیٹا غائب ہوا تھا، اس لیے میں نے دوپٹے بھی رو دیے، میرا دامن بھیگ گیا اپنی بیٹی کی جدائی میں، میرا بیٹا پتہ نہیں کس پوزیشن میں۔ سردی ہوتی ہے تو سوچتی ہوں کہیں سردی میں کانپ نہ رہا ہو،
गर्मी में सोचती हूँ मेरा बेटा गर्मी से परेशान ना हो, पता नहीं कौन आदमी उससे खरीद करके उठा ले गया हो और अपने घर में उससे झाड़ू लगवाता हो, मेरे बेटे के हाथ पांव काट करके उसे कहीं किसी फकीर की टोली में न डाल दिया गया। बहुत रोई तो शौहर ने कहा परेशान मत हो, शेख सुलेमान तोसमी जो हमारे और आपके पीर हैं दुआ कर दिए, अल्लाह जब चाहेगा। बोले 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 माशाअल्लाह, इतनी बड़ी पाकीज़ा महफिल, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। बीवी को जलाल आ गया, चुप खबरदार, 18 साल से यही फार्मूला सुनती हूं, अल्लाह जब आखिर कब अल्लाह चाहेगा, कब आएगा मेरा बेटा, कब आएगा, सुन खबरदार, अब जब तक मेरा बेटा मेरे पास ना आ जाए इस घर में अपने पीर का नाम मत लेना। कांप गए, बोले मेरे पीर में कसूर क्या है? बोले तेरे पीर में कसूर ये कि वो तसल्लियां देता है। बोले तसल्ली नहीं, अल्लाह की जात पर भरोसा रख, अल्लाह जब चाहेगा। हाथों को ढाके बोले अल्लाह जब चाहेगा, ऊंची बोलो अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। रोने लगे, बोले ना 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 ना, मेरे पीर को कुछ मत के, बड़े अजीम बुजुर्ग हैं। बोले अजीम उस वक्त मानूंगी जब मेरा बेटा आ जाएगा। बोले बहुत पहुंचे हुए हैं। बोले ये कब मानूंगी जब मेरा बेटा आ जाएगा। बोले मेरा पीर अल्लाह का दोस्त है, दोस्त कब मानूंगी जब मेरा बेटा आ जाएगा। बोले सुन वो अल्लाह के वली है। बोले वली कब मानूंगी जब मेरा बेटा आ जाएगा। और रोने लगे। बिरादरी के एतबार से, कारोबारी एतबार से वो जुल्फों को तराशते थे। वो बिरादरी के एतबार से नाई थे जो लोगों के सरों के बाल की वो इस्लाह करते थे। समझ गया इशारे की जबान? हाँ जी हाँ। तो कोई इस कबील का हो तो उसे तकलीफ न पहुंचे भाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो मालूम है क्या हुआ, वो आए अपने पीर साहब के पास रोते हुए, भाई दिल पे चोट लग गई थी बीवी के ताने से। पीर साहब के पास आए तो पीर साहब ने कहा उधर बहुत अच्छा हुआ तू आ गया, आज मेरे सर के बालों को तू तराश दे, छील दे, मुझे मौला अली की सुन्नत याद आ रही है। मौला अली सरकार भी अपने बालों को तरशवाया करते थे। बोले मेरे सर के बाल तू छील दे लेकिन दाएं तरफ से साफ करना, सारे बाल तू साफ कर दे, छील दे लेकिन दाएं तरफ से। उसने कहा ठीक है हुजूर। दाएं तरफ से उसने अपने पीर के सरे मुबारक के आधे बाल को साफ कर दिए। अब आधे बाल को छीलने का वक्त आया तो उसको अपनी बीवी की बात याद आ गई कि मेरी बीवी ने कहा तेरा पीर कुछ नहीं है, तेरे पीर की औकात क्या है, तेरा पीर वली नहीं है, तेरा पीर पहुंचा हुआ नहीं है, मेरे बेटे को अब तक न बुला पाया। उसकी आंख में आंसू आ गए। भाई दिल में चोट लगी तो जाहिर सी बात है एक ही रास्ता है, वो आंख से उस जज्बे को उभरते हुए बाहर कर देता है। तो वो आंख से आंसू जब गिरे तो पीर साहब के छिले हुए सर पे वो टप टप घर में आंसू गिरे। पीर साहब ने अपना सर उठाया, ऊपर देखा तो आंख में आंसू थे। बोले सामने आ। वो गुलाम सामने खड़ा हो गया। बोले हुजूर बताएं कहा तू रो रहा है? तो उसने कहा हुजूर मेरा बेटा 18 साल पहले आज के दिन गायब हुआ था। आज मैं घर गया तो मेरी बीवी ने मुझे बहुत कोसा, बहुत उस पर नाराज हुई और साथ साथ हुजूर आप पर भी उसने बड़ी तनकीद की है, बहुत बुरा भला कहा। मैंने कहा मेरे पीर कुछ मत कहे, मुझे जो कुछ चाहे कह ले। उसने कहा ना ना ना, तुझे मानती है, तेरे पीर को मानती हूँ, खबरदार अब इस घर में शेख सुलेमान का नाम मत लेना। हुजूर मेरी बीवी को माफ कर दे, मेरी बीवी को माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। बीवी की बात ने मुझे रुला दिया। बोले क्या बात है? बोले हुजूर 18 साल पहले मेरा बेटा गायब हुआ था, अब तक नहीं आया। अब अल्लाह वालों को जलाल आ गया, कहानी खत्म, नारों से इस्तेमाल करें। अल्लाह वाले थे अपनी रौ में आ गए। बोले घर वापस चला जा, जा तेरा बेटा तेरे घर आ गया। हाथों को डाके बोले, हाथों को डाके बोले, हाँ दाता सरकार के गुम्बद को गवाह बना के बोले, दिल से बोले सुभान अल्लाह। जो लोग खड़े वो भी अपने हाथों को डाके बोले, मोहब्बत से बोले माशाअल्लाह। बोले घर वापस चला जा, जा 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 तेरा बेटा तेरे घर आ गया। बोले हुजूर ये आधे सर के बाल, बोले इसे छोड़ दे, जो आधे छीले हुए हैं बकिया छोड़ दे, घर चला जा, तेरा बेटा तेरे घर आ गया। भागा तो मोहल्ले के लोग खुश थे, मुबारक हो तेरा बेटा तेरे घर आ गया, मुबारक हो तेरा बेटा तेरे घर आ गया, मुबारक हो तेरा बेटा तेरे घर आ गया। घर के अंदर दाखिल हुए तो आंगन में एक चारपाई लगी हुई थी। उस चारपाई पर उसकी बीवी बैठी हुई थी। करीब में 20 साल का एक कड़ियल जवान खूबसूरत एक बंदा बैठा हुआ था। खून ने खून को पहचान लिया। अपने बच्चे से लिपट के बहुत रोया, बहुत रोया। जब रो चुके तो जब गम कुछ हल्का हुआ तब इसने पूछा मेरे बेटे तू गायब कैसे हुआ था? बात खत्म। बोले मेरे बेटे तू गायब कैसे हुआ था? उसने कहा मेरे अब्बू मुझे नहीं मालूम है, मैं 2 साल का था। बोले था कहां पे? बोले मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो 5, 6, 7 साल का जब बड़ा हुआ तो मैं एक सिख मजहब के एक शख्स के यहाँ नौकरी करता था। नौकरी क्या उसके यहाँ मैं झाड़ू पोछा लगाता था। उसके अस्तबल में घोड़े थे, खच्चर थे, गधे थे, बकरियां, भेड़ थे। मैं उनको चारे वगैरह देता था और खाना मुझे मिल जाता था।
ایک دن سکھ نے مجھ سے کہا تھا تو مسلمان کا بچہ ہے لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ تو کہاں سے آیا ہے. میں سمجھ گیا کہ میری بھی کوئی ماں ہوگی مر گئی ہوگی, میرا باپ مر گیا ہوگا, میری بھی کوئی بہن ہوگی مر گئی ہوگی, میرا بھائی نہیں ہوگا, میرا گھر اجڑ گیا ہوگا, زمین پر میرے پاس کچھ نہیں ہے, بس نام کا اسٹیکر ہے جو مسلمان بن کر کے میری ماتھے پر چمک رہا, اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. بولے 18 سال ہو گئے مجھے اس کے ہاں رہتے ہوئے. بولے پھر؟ بولے میرے مالک نے آج مجھ سے کہا گھوڑے کو تیار کر کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ, مجھے سفر کرنا ہے. میں گھوڑے کو تیار کر کے لگام پکڑ کے گیٹ پر کھڑا تھا, اچانک پتہ نہیں کہاں سے ایک فقیر آ گیا. وہ یہاں بھی آ سکتا ہے, یاد رکھ لیں آپ. بولے فقیر آ گیا. بولے پھر؟ وہ بولے میرے سامنے کھڑے ہو کے مجھے دیکھا اور اس نے میرا گریبان پکڑ کے اٹھا کے اس گھر میں لا کے رکھ دیا. فرمایا وہاں مت رہ, یہ ہے تیرا گھر, یہ ہے تیرا گھر. میری آنکھ کھلی تو میں اس آنگن میں پایا, پتا چلا میں اسی گھر کا بیٹا ہوں, اسی ماں کی کوکھ کی پیداوار ہوں, اور تو میرا باپ ہے. بات ختم. تب اس نے کہا یہ بتا میرے بیٹے کیا اس فقیر کو پہچانتا ہے؟ اپنا عقیدہ واضح کریں. اس نے کہا بیٹے تو اس فقیر کو پہچانتا ہے؟ خدا کی قسم فقیروں سے جڑنے والوں مبارک ہو, فقیروں کی تعظیم کرنے والوں مبارک ہو, درویشوں سے محبت کرنے والوں مبارک ہو. کہا بیٹے کیا اس فقیر کو پہچانتا ہے؟ بولے اس کا نام تو نہیں جانتا لیکن اسے کیسے بھول جاؤں جس کے سر کے آدھے بال چھلے ہوئے تھے, آدھے بال ہوئے. اللہ اللہ اللہ. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. دیار شعر و سخن کے فقیر سے کہنا, گلی غزل کی ہے سونی میر سے کہنا, عمر کو بھی ہوا تھا حسن و فکر نعت رسول, گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا. میرے لفظوں کو محبت کی گواہی مل جائے, مجھ کو بھی مملکت شیر کی شاہی مل جائے, میں بھی خسرو کی طرح رقص کروں شیر کہوں, کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے. کسی سے رابطے اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں. جناب اسد اقبال آ رہے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے. ہاتھوں کو اٹھا لیں. ہندوستان پر فتح یابی کا جھنڈا نصب کرنے والا شاعر آ رہا ہے, پوری اردو دنیا کو جس نے متاثر کیا وہ شاعر آ رہا. ہاتھوں کو اٹھا لیں, ہاتھوں کو اٹھا لیں. آپ استقبال کا وقت ہے, ایک نعرہ ادھر سے لگائیں آپ کھڑے ہو کر کے, اور ایک نعرہ دائیں طرف سے لگائیں. وہ لوگ جو سرکار داتا محبوب شاہ کے لنگر کو کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, پورا بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے. کوئی اور ناقصہ ہوتا تو اس کے لیے میں ہوتا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. میرے لفظوں کو محبت کی گواہی مل جائے, میں بھی خسرو کی طرح رقص کروں شیر کہوں, کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے. کسی سے رابطے اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں. کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر جو لوگ عشق میں بابا فرید